بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورت کے جیسا کہ ناموں کے سلسلے میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے، سورتوں کے نام یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ناموں کو متعین فرمایا ہے۔ اس کا نام آل عمران ہے۔ عمران اور آل عمران، آل عمران کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ، آپ کی نانی، تو جو آپ کے نانا تھے وہ عمران تھے، تو آل عمران یعنی وہ فیملی جو تھی پوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اس میں فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر یہود سے ڈیل کی ہے، اور سورہ آل عمران میں نصارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیل کی ہے اور بہت تفصیلی ان سے گفتگو فرمائی ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نجران کا ایک وفد تھا، وہ آیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، اس نے اپنا عقیدہ پیش کیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ خدا مانتے تھے، انہوں نے یہ عقیدہ پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیتیں تلاوت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب انداز اختیار فرمایا۔ بجائے اس کے کہ ان کو ایگزیکٹلی اس کا جواب دیا جائے جس کا وہ سوال کر رہے تھے یا جو وہ عقیدہ وہ رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی خدا جو ہو سکتا ہے یا حقیقی معبود جو ہو سکتا ہے اس کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور اس کے بعد یہ فرما دیا کہ دیکھو یہ معیار ہے، یہ ایک کانٹا ہے، ایک ترازو ہے جس پر تول لو، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ معبود بن سکتا ہے، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ خدا بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفات بیان فرمائی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ اگر عیسیٰ خدا ہوتے تو وہ کہاں ہے ابھی اس وقت؟ یعنی اس وقت زندہ تو نہیں ہمارے سامنے۔ القیوم، اور قیوم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو خود قائم نہیں بلکہ اس کی وجہ سے ساری کائنات اور بلکہ ہر ذرہ قائم ہے، اس کو قیوم کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے حکم سے ساری دنیا کو قائم رکھے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ تورات اور زبور نازل کی اور انجیل نازل کی، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک صفت، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ جب بدلہ لینے پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخت ہے اس معاملے میں۔ اور آگے اللہ کی ایک صفت یہ بیان فرمائی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ دیکھو اللہ کی ذات کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے رحم کے اندر بچے کی صورت بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک پانی ہوتا ہے، پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تصویر بناتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہتی وہ تصویر بناتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اسی میں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ کے اوپر آسمان و زمین میں کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو اگر کسی کے اندر ہوں تو پھر وہ خدا بن سکتا ہے، وہ معبود بن سکتا ہے، وہ اللہ کے مقابل ٹھہر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان کی دو قسمیں بیان فرمائی، محکمات اور متشابہات۔ محکمات کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں، اور متشابہات کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہو لیکن اس کی کیا مراد ہے، اس کی حقیقی معنی کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب یہ بات اہل علم کے پاس آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھتے جائیں پورا لمبا یہاں سے جو ہے نا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، ان کی پیدائش کا، ان سے پہلے بلکہ ان کی والدہ کی پیدائش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات ذکر فرمائے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مباہلے کا ذکر فرمایا۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے عیسائی جو آئے تھے وہ اپنے عقیدے کے مطابق پکے اور سچے تھے،
جب وہ آئے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے بحث کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو مباہلہ کر لیں. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملیز کو لے کے میدان میں آ جائیں اور دوسرا فریق بھی اپنی فیملیز کو میدان میں لے کر آ جائے, اور اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے قسم کھاتے ہیں ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو جائے, اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ مباہلہ جو ہے پہلے ہوا کرتا تھا. اور یہاں جب مباہلے کی بات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چلو مباہلہ کر لیں. اب جب مباہلے کی بات آئی تو وہ ڈر گئے. کیوں؟ کہ ان کے اندر کچھ علماء ایسے تھے جو یہ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام سچے رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے وہ واقف تھے. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ہم پہ لعنت کی تو ہم تو گئے, ہم مباہلہ نہیں کر سکتے. وہ مباہلے پہ آ کر یہاں پر آ کر وہ ہار گئے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے جو ہے نا رخ بدلتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. یہود اور نصارہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا کہ تم ابراہیم کو تم اپنا بڑا مانتے ہو. ابراہیم تو جو ہے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو مسلمان تھے, حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین, وہ مشرک میں بھی نہیں تھے, مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. پھر ابراہیم کو اگر مانتے ہو تو تم یہ سب چیزیں اپنے اندر سے نکالو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر اس کے بعد یہاں پہ پارہ ختم ہوتا ہے, آگے جو ہے نا حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو مشہور آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں انتشار نہ پیدا کرو, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اسی میں جو ہے نا یہ رکوع اور اگلا رکوع اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے. فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت مستقلاً ایسی ہونی چاہیے جو یہ کام کرے کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے روکے. یہ جو ہے نا یہ نہیں کہ یہ کوئی جماعت کر لے تو سب کی طرف سے ذمہ داری ساقط ہو جائے گی. فرمایا باضابطہ جماعت ہو, یعنی باضابطہ جماعت ہوگا کیا مطلب ہے, اس کا کام ہی یہ ہو. یہ نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے کاموں میں سے وقت نکال کر اس میں وقت لگائے اور وہ یوں سمجھے کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا. فرمایا نہیں, فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مستقل ایک جماعت ہو, اور مستقل جماعت ہوگی تبھی جا کے اس امت کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہوگا, ورنہ یہ فریضہ امت پر باقی رہے گا, امت کے ذمے ہے یہ کام. آپ دیکھیں کہ بہت سی جماعتیں جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی کام ہو رہا ہے, لیکن جو کام ہونا چاہیے جس طریقے پر ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگلا جو رکوع ہے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہود کی جو شرارتیں ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے جو عزائم ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن میں نہ آتے تو آج کا مسلمان اس کو یقینی نہ کرتا. آج کا مسلمان چونکہ ہم رواداری میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ بہت سی اپنی تعلیمات ہی کو ہم جھٹلا دیتے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, میں نہیں مان سکتا, یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. یہ کیوں؟ آج کل اتنی یلغار ہوتی ہے باہر سے, اتنی یلغار ہوتی ہے کہ مسلمان کو چونکہ اپنے خود عقیدے نہیں پتہ ہوتے ہیں وہ اپنے عقیدوں سے کمپرومائز کر جاتا ہے, ان کا انکار کر بیٹھتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کھول کھول کر الفاظ بیان کیے ہیں. اگر آپ کو وقت ملے تو اس رکوع کو پڑھ کے دیکھیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ان کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں یہ تو بہت تھوڑی ہیں, ان کے دلوں میں تو اس سے کہیں زیادہ بغض بھرا ہوا ہے. وَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں غضب سے مسلمانوں کے خلاف. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس کو پڑھ کے دیکھیں. اور واقعی یہی ہے, اور یہ شاید یعنی ہم کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس زمانے کے لیے تھا یا اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا. اگر ایسا ہوتا تو قرآن بہت سی چیزیں ہیں نا, قرآن بھی ان کو پورے قرآن سے ہاتھ دھونا پڑے گا ہم کو, کیونکہ قرآن جو نازل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی واقعے کے تحت نازل ہوا ہے. آپ دیکھیں اس کا شان نزول ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. اگر ہر آیت کو ہر چیز کو اگر آپ یوں کہیں یہ فلاں وقت کے لیے تھا, فلاں جماعت کے لیے تھا, فلاں لوگوں کے لیے تھا, تو پھر ہمارے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ پھر قرآن کو قیامت تک کیوں رکھا گیا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں اور جنگ احزاب میں جنگ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی. اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے نا ایک رکوع چھوڑ کر اگلا جو رکوع ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس کے بعد اور ایک رکوع, بلکہ 3 رکوع جو ہیں, 4 رکوع, یہاں سے 4 رکوع جو شروع ہوتے ہیں وہ محمد اللہ رسول
قد خلت من قبل الرسل سے اس میں پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کو بیان فرمایا، کیسے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور شکست کے کیا فوائد ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے کیا سبق دیا، وہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد آخر کا جو رکوع ہے سورت کا مشہور رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی دعائیں نقل کی ہیں اور نیک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو عقل مند کون ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا استحضار ہو، اللہ کا ذکر ہو، اگر زبان سے نہ ہو سکے تو دل سے اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اللہ کو دل میں کم از کم یاد رکھے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر